الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ بھیج دیا۔ اب آج ہم نے آیت نمبر 61 سے شروع کرنا ہے، لیکن آیت نمبر 60 تک کل ہم نے 55 سے 60 تک کی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں جو کل آیات ہم نے کی ہیں اس میں سب سے پہلے تو انبیاء کو جو ایک دوسرے پر فضیلت ہے اس کے بارے میں صحیح نقطہ نظر کیا ہے، وہ اللہ نے بتا دیا کہ بعض کو بعض پر فضیلت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے، اور پھر اس میں بتایا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا، ان پر نازل کی زبور، جب وہ پڑھتے تھے تو سارے پہاڑ اور 10 شجر و حجر اس کے ساتھ وہ تسبیح کرتے تھے۔ تو گویا یہ اس لیے یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کہیں گے فلاں افضل ہے، نہیں فلاں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی جگہ پر ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اسی کے پیش نظر ہمیں چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ تو تھی آیت 55۔ اس کے بعد قرآن نے جگہ جگہ رد شرک جو ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے رد شرک کے طور پر جو غیر اللہ کو جو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان غیر اللہ کے علاوہ جو دوسرے مشرک ہیں وہ کتنے بے بس ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مثال دی کہ یہ شرک کرنے والے جو ہیں یہ اللہ کے فرشتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں۔ تو اب اس پر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ خود ان کا کیا طرز عمل ہے، کہ کس طرح یہ اللہ تعالیٰ قرب الہی کے لیے کوشاں رہتے ہیں، کس طرح یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کتنی جد و جہد اور محنت کرتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ فرشتے خود اللہ تعالیٰ کی منتظر رہتے ہیں اس کی رحمتوں کے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا کہ عذاب کے بارے میں سنت الہی کیا ہے۔ آیت 58 کا یہ مضمون ہے، میں نے کل آپ کے سامنے پوری طرح کھولا ہے۔ اور آیت 59 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نشانیاں یہ جو بار بار طلب کرتے ہیں نا بدبخت لوگ، مشرک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننے والے، تو بتایا کہ اصل میں نشانیاں نہ بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ جب نشانی آ جاتی ہے اور اس کے بعد بھی لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں جو کلیئر کٹ اگزامپل قرآن نے دی ہے وہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ۔ جب معجزہ آ گیا، اونٹنی دیکھ لی اور انہوں نے جناب اسی اونٹنی کو مار ڈالا، اور پھر اس قوم پر جو عذاب آیا ہے اس کا بیان آپ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 60 میں بتا دیا کہ یہ جو نشانیاں اللہ نازل کرتا ہے نا، یہ تنبیہات ہوتی ہیں، یہ وارننگ ہوتی ہے کہ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ۔ اگر اس کے بعد بھی لوگ نہیں سنبھلتے تو پھر قریش کو اس وقت اور مخالفین کو آج قیامت تک یہ بتا دیا کہ اگر تمہارا یہ رویہ رہا تو پھر اللہ مہلت ضرور دیتا ہے لیکن عذاب میں پکڑتا ضرور ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت 61 میں کفار کے انکار کی جو وجہ ہے، اصل وجہ وہ ہے شیطان کو فالو کرنا۔ سر کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، بہت ڈسٹرب کر رہا پروفیسر ہے یہ صاحب آپ کا سرفراز۔ مائک کھلا ہوا ہے، خدا کے لیے اس کو بند کرو۔ سرفراز صاحب بند کرو اس کو۔
روز آپ لوگوں سے گزارش کرنی پڑتی ہے، آپ سوچتے نہیں ہیں کتنے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو مخالفین ہیں یا منکرین ہیں اللہ کے دعوت کے اور انبیاء کی مخالفت، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا جو مسئلہ ہے نا، یہ دراصل شیطان کے فالورز ہیں، اور شیطان نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ وہ لوگوں کو صراط مستقیم سے بھٹکائے گا۔ ہینڈ آؤٹ آپ کو مل چکا ہے، اور کل انشاءاللہ تفصیلی اس پہ بات ہوگی۔ آج یہ آیات ہم پڑھیں گے جو شیطان کے بارے میں، لیکن شیطان پہ تفصیلی ہینڈ آؤٹ عجاب بھیج دیا، آپ دیکھ لیں ذرا اپنے واٹس ایپ پہ، مجھے بتائیں مل گیا ہے آپ کو؟ جی مل گیا سر۔ سر جی مل گیا۔ بڑا تفصیلی ہینڈ آؤٹ ہے، اور کل ہم نے اسی پہ بات کرنی ہے، لہٰذا آپ ذرا پڑھ کے آئیے، تیاری کر کے آئیے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ یہ جو مخالفین اور منکرین ہیں اللہ کے رسولوں کے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ شیطان کے پیروکار ہیں، اور شیطان اللہ تعالیٰ کا پہلا اور سب سے بڑا جو ہے وہ منکر ہے۔ اب آیت سنیے، آیت نمبر، کوئی سوال جو کل ہم نے کور کیا ہے، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 61، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو وہ وَإِذْ قُلْنَا یاد کرا رہے ہیں، اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب دیکھیں نا، وہ ساری مخلوق تھی، فرشتے تھے، شیطان بھی ان میں موجود تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اس لیے وہ شیطان جو تھا وہ فرشتوں کے ساتھ تھا۔ لیکن آپ دیکھیں بدبختیاں، تکبر جو ہے انسان کے اندر، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ تم سب لوگ، یہ جو میں نے ڈھانچہ بنایا آدم علیہ السلام کا، جس میں روح پھونکی اپنی، اب تم اس کو سجدہ کرو۔ یہ تعظیمی سجدہ تھا، اللہ نے حکم دیا، فرشتے فوراً سجدے میں پڑ گئے، اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اچھا، اب یہاں مجھے یہ پہلی بات بتائیں کہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا اور فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا؟ سر شیطان نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا۔ تکبر کی وجہ سے نہیں کیا ہے، اور اپنے آپ کو اس نے کیا ہے، اللہ کے آپ نے حکم یہ کو سب آپ نے سن رکھا ہے، آپ نے بتا دیا۔ میرا سوال یہ تھا کہ فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا اور شیطان نے کیوں نہیں کیا؟ جواب سمجھیں، دلیل سے بات کریں، ایک بات کو رٹ کے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کا اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ حکم عدولی کریں۔ ان کا صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بجا لاتے ہیں، بڑی ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ، وہ اتباع کا حق ادا کرتے ہیں۔ شیطان نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ تم چاہو مانو یا نہ مانو، یہ اختیار فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ بات کو باریک بینی سے سمجھیں۔ شاہینہ صاحبہ، خدا کے لیے بند کریں اپنے مائک کو۔ اب بات سمجھ آئی آپ کو کہ کیوں فرشتوں نے کیوں سجدہ کیا اور شیطان نے کیوں نہیں کیا؟ اس کو اختیار تھا، اس نے اختیار کا غلط استعمال کیا، اس نے اختیار اللہ کی نافرمانی کر کے اس اختیار کا مس یوز کیا۔ اور اس کی دلیل کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے قال، شیطان نے کہا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ شیطان آگ کی لپٹ سے پیدا ہوا، تو اس نے اپنی دانش میں، دیکھیں فضیلت، یہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے کس کو بنایا، یہ فضیلت کی بات نہیں ہے۔ فضیلت کس چیز میں ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔
اطاعت میں سر. اللہ کی اطاعت میں ہے. دیکھیں یہ بات سمجھیں، قرآن ہمارے ذہن کی تربیت کرتا ہے، بصیرت عطا کرتا ہے، حکمتیں بتاتا ہے، دلائل دیتا ہے. تو فضیلت کسی چیز کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانباری اور اتباع میں ہے. ایک ظالم ڈکٹیٹر اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اور ایک فقیر جھونپڑی میں بیٹھا ہوا اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک وہ اس بادشاہ سے کہیں درجہ فضیلت والا ہے. تو جو چیز انسان کو افضل بناتی ہے، جو اس کو عزت اور اکرام دیتی ہے، وہ تقویٰ ہے. اس کے اندر تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو حکم دیا کرنا اور جس سے منع کیا اس سے رکنا. یہ بڑی کلیئرلی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے تاکہ ہم اللہ کے فرما بردار بندے بنیں. تو شیطان نے یہ بہانہ لگا کر کہ میں تو عصبیت ہے یہ، کہ میں مٹی سے، یہ انسان مٹی سے پیدا ہوا اور میں آگ سے، میں تو بڑا فضیلت والا ہوں، لہذا میں نے اس کو سجدہ نہیں کرنا. اگر وہ بھی فرشتوں کی طرح اللہ نے اس کو بھی یہ صلاحیت ہی نہ دی ہوتی، اختیار ہی نہ دیا ہوتا، تو وہ بھی کرتا. لیکن کیونکہ شیطان کے پاس یہ چوائس تھا، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، اور یہ اللہ کا دیا ہوا تھا، اس نے مس یوز کیا. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ شیطان کا یہاں ذکر کیوں آیا ہے اس پوائنٹ آف ٹائم پہ، جبکہ اللہ تعالیٰ اوپر کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں. میں نے خلاصہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہاں بیان کیا ہے شیطان کے واقعے کو. جلدی بتائیں. سر بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے جو نافرمان قوم تھی. ہاں بس وہ بڑے مجبور ہیں، ہم فوراً ان کو بلیم کر دیتے ہیں. سر اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اور پھر جو ساتھ میں یہ سنیں میری بات غور سے، یہ آپ کا بڑا غلط رویہ ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور ہم سے مخاطب ہے. ہمیں سارے منکرین جو چاہے وہ بنی اسرائیل کے ہوں، بنی اسماعیل کے ہوں، آج کے مسلمان ہوں جو نافرمان ہیں، وہ ان کا رویہ شیطانی رویہ ہے. اس لیے شیطان کو یہاں بتایا کہ یہ جو منکرین ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ان کا رویہ شیطانی رویہ ہے. اس لیے کہ شیطان نے سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا سجدے کا، اس نے نافرمانی کی. تو یہ تھا سب سے بڑی، اور یہ روش شیطان کی ہے جو منکرین کی ہے کہ وہ اللہ کا حکم نہیں مانتے. حالانکہ پہلے نوٹ فرمائیں، شیطان پر اللہ نے کتنا کرم کیا تھا کہ اس کو ہدایت عطا فرمائی، لیکن اس نے خود انکار کر کے اپنے آپ کو گرایا. اور گرایا بھی اس حد تک کہ آپ کل دیکھیں گے، میں کل آپ کے سامنے ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے، ذرا پڑھ کے آئیے کہ اس نے یہ اللہ سے مہلت بھی مانگی کہ میں ان سب لوگوں کو بھی گمراہ کروں گا اور ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں تھا. اس نے یہ دعویٰ کیا اور اللہ نے مہلت دے دی. یعنی کمال دیکھیں کہ رب العالمین نے کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں مہلت دی شیطان کو کہ ٹھیک ہے تم یہ مہلت مانگ رہے ہو کہ میں تمہیں قیامت تک ڈھیل دوں کہ تم ان کو ورغلاؤ، گمراہ کرو، ٹھیک ہے میں نے دے دی. اللہ تعالیٰ نے کیوں؟ انسانوں سر انسانوں کی آزمائش کے لیے، انسانوں کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ آزمائش مجھے کے مہلت لیے. دو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز خاص منصوبہ بندی اور حکمت کے تحت پیدا کی. دنیا میں انسان کو بھیجا اور یہ صاف بتا دیا کہ دنیا آزمائشوں کا گڑھ ہوگا. تم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تم نے ہر معاملے میں، ہر جگہ اور ہر وقت میری اطاعت کرنی ہے. اب اللہ کا حکم اگر فرشتوں کو ہے تو فرشتوں کا کون سا کمال ہے کہ وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے. اب انسان اور جنوں کو اختیار دیا
اختیار دینے کے ساتھ ساتھ اس نے دو کام کیے. امتحان تھا نہیں، آزمائش تھی کہ دونوں راستے کلیئر ہوں. ایک راستہ ہدایت کا اور ایک راستہ گمراہی کا. گمراہی کے راستے کی لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ شیطان کے پاس. شیطان کے پاس ہے. اور جو ہدایت کا راستہ ہے اس کی لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انبیاء کے پاس. انبیاء کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، سب سے پہلے انبیاء اللہ نے بھیجے. تو اب دونوں راستے، ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء نے بتایا لوگوں کو، اور گمراہی کی دعوت شیطان نے دی. شیطان کے ساتھ ماحول بھی ہے، یہ جو آپ کے گھروں کا ماحول ہے یہ بھی شیطان کے پیچھے چلنے والوں نے اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ خود بھی شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ آپ کے اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں اور یہ جدیدیت کا غلبہ ہے، اسلام کا غلبہ نہیں ہے ہمارے ہاں. تو انسان حیوان بن چکا ہے. کیوں؟ وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے. اور شیطان کا ذکر یہاں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اوپر ان منکرین اور وہ لوگ جو اللہ کے اور رسولوں کے منکر سے، کہ گویا انہوں نے شیطانی رویہ اختیار کیا. اور شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا ناشکرہ ہے. اس کو جس قدر نعمتیں اللہ نے دیں، جس قدر نعمت انسانوں کو دیں، وہ کسی اور کو نہیں دی. کوئی سوال آیت 61 کے بارے میں؟ اگر کلیئر ہے تو آپ میرے سوال کا، ڈاکٹر صاحبہ اور آپ لوگ چپ رہیں، آپ میرے سوال کا جواب دیں کہ کفار کے انکار کی اصل علت کیا ہے، اصل وجہ کیا ہے، اصل سبب کیا ہے؟ جلدی بتائیں. آپ لوگ سوال بھی نہیں کرتے. جب میں سوال کرتا ہوں تو جواب تو دیا کرے نا پھر. سر جی وہ شیطان کا کہنا مان رہے ہیں، شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں. سبب یہ ہے کہ وہ اللہ کا کہنا ماننے کی بجائے شیطان کا کہنا مان رہے ہیں. وہ شیطان کو فالو کر رہے ہیں، جو گمراہی کا راستہ ہے، جو جہنم کا راستہ ہے، وہ اس پہ چل رہے ہیں. کل بڑی تفصیل سے بات ہوگی. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ قرآن میں کتنی جگہوں پر یہ واقعہ بیان ہوا ہے؟ حضرت آدم اور ابلیس کا یہ واقعہ قرآن میں کئی جگہوں پر ہوا ہے. اور آپ کا ہینڈ آؤٹ کیا؟ 7 جگہوں پر سر، 7 جگہوں پر. ہاں، وہ 7 جگہیں آپ کے اس جو ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو بھیجا ہے، پہلا یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل صورتوں میں حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ آیا ہے. یہ ہینڈ آؤٹ سنبھال کے رکھیں. یہ چیزیں بڑی محنت سے اللہ کی توفیق سے تیار ہوتی ہیں، اور آپ کو اس شیطان کے بارے میں پوری معلومات قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے آ گئی ہوں گی. یہ تو تھی آیت نمبر 61. 62 میں کہتا ہے شیطان، دیکھیں تکبر بھی کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے، جو خود متکبر ہے اور کسی اور کو تکبر جائز ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کو کیوں تکبر جائز ہے؟ جلدی بتائیں. یہ اس کی شان کے لائق ہے، اس وجہ سے ہاں، اس کی صفات ایسی ہیں، اس کی شان ایسی ہے کہ وہ تکبر کر سکتا ہے، اور وہ متکبر ہے حقیقتاً. کوئی انسان، چاہے وہ دولت، عہدہ، کوئی بھی اس کو جج بھی کیوں نہ ہو، وہ انسان ہے، اس کو زیب ہی نہیں دیتا تکبر. تکبر شیطان نے کیا، یہ شیطانی فعل ہے، اور یہ تکبر کئی بیماریوں کی جڑ ہے. جب میں اخلاقی تعلیمات آپ کے سامنے رکھوں گا نا اور ہینڈ آؤٹ آپ کو بھیجوں گا تو پھر آپ کو پوری طرح بات سمجھ آئے گی. تو اب آپ دیکھ دیں کہ شیطان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آیت 62 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال
شیطان نے کہا آرائی تک، ذرا دیکھ تو صحیح، ھذا الذی کرمت علیہ، یہ وہ انسان ہے جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت عطا کی ہے. یعنی اس کا تکبر دیکھیں. وہ کہتا ہے یہ شیطان کہتا ہے یہ انسان اتنا مٹی سے پیدا ہوا ہے، اتنا ذلیل ہے کہ اس کو آپ نے میرے اوپر فضیلت دے دی ہے. اور پھر چیلنج کرتا ہے، غور سے دیکھیں، لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر تو قیامت کے دن تک مجھے ڈھیل دے دے، لَأَحْتِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں اس کی پوری نسل کی بے کنی کر ڈالوں گا، اور بس تھوڑے ہی لوگ ہیں جو مجھ سے بچ سکیں گے. کتنا بڑا چیلنج ہے، کتنا بڑا شیطان کا عزم ہے دیکھیں انسان. سر کتنا بڑا شیطان نے چیلنج کیا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نا. آپ پہلے پوری بات سنیں، جو میں بات کہہ رہا ہوں ذرا اس کو نوٹ فرمائیں کہ شیطان، آپ دیکھیں جو وہ کہتا ہے، جو عزم اس کا ہے یہ کہ میں اس کی نسل کی بے کنی کروں گا. اچھا، یہ کیا چیز ہے جو شیطان کہہ رہا ہے کہ میں اس کی نسل کی بے کنی کروں گا؟ اس سے شیطان کی کیا واضح ہوتی ہے؟ کیا چیز واضح ہو رہی ہے؟ تکبر. انسان دشمنی، کہ وہ آپ کی نسل کو بھی تباہ و برباد کرے گا. قرآن کی آیات پہ ذرا غور کریں. تکبر تو ہے ہی، لیکن وہ انسان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں اس کو، وہ کھلا دشمن ہے. قرآن آپ پڑھیں گے، ہینڈ آؤٹ ذرا غور سے پڑھیے، عدو مبین، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تمہارا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے. شیطان کیوں کھلا ہوا دشمن ہے؟ جلدی بتائیں. سر اس نے ساری باتیں خود سے بتا دی ہوئی ہے کہ میں یہ کچھ کروں گا، چیلنج دیا ہوا ہے اس نے قیامت کہا تک. میں بے کنی کروں گا، اس کی نسلوں کی بے کنی کروں گا. تو کھلا ہوا دشمن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دوسری جگہ کہتا ہے میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے آؤں گا اس کو گمراہ کرنے کے لیے. آج ہم نے اس کو دوست بنا رکھا ہے، ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیاطین جن والانس، انسانوں میں بھی شیطان ہیں جو وہی کام کر رہے ہیں جو شیطان کر رہا ہے. آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، یہ بڑے غور کرنے کی چیزیں ہیں. یہ اس طرح ثواب کے لیے پڑ جانا، شیطان کی ان حرکات، اس تواکن اس کا ایجنڈا. کہتے ہیں لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر آپ مجھے قیامت کے دن تک ڈھیل دے دیں. اچھا، یہ جو بات ہے کہ وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے قیامت کے دن تک ڈھیل دے دے، یہ کیا چیز ظاہر کرتی ہے؟ سر وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا معترف تو ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یقین مہلت ہے، دیں گے. معترف نہیں، اس کو یقین ہے کہ یہ مہلت اللہ ہی دے سکتا ہے. زندہ وہ کرتا ہے، مارتا وہ ہے. وہ فرشتوں میں رہتا تھا، اس کو سب اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم تھا. فرشتے اللہ تعالیٰ کی سب سے قریب ترین مخلوق ہیں. یہ جی جتنا آپ سر. غور کریں گے اتنی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. اگر آپ صرف، سر اس کی، جی فرمائیے. جی سر اس کی توحید بہت پکی ہے. توحید، وہ اس کو ہر اللہ چیز کو، کا یقین ہے آپ پورا. ٹھیک کہہ رہے ہیں، جب میں بات کر رہا ہوں آپ اس کو سمجھیں. توحید سے بڑھ کر وہ اللہ تعالیٰ کا پوری طرح اس کی صفات کا جو ہے معترف ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں لَأَحْتِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس کی نسلوں کی بے کنی کروں گا. إِلَّا قَلِيلًا، بڑے تھوڑے لوگ مجھ سے بچیں گے. میری چالوں سے، میرے ٹیکٹک سے بڑے تھوڑے لوگ بچیں گے. اکثریت جو ہے وہ اس پر جو ہے میری جہاں سے میرے دھوکے میں آ جائے گی. آپ بڑے غور سے سنیں. آپ سب لوگ ماشاءاللہ کتنے محنت سے آپ یہ قرآن سمجھ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ اللہ شیطان کے ان
اسکردوں سے، ان چالوں سے، وہ آپ سب آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے۔ کون لوگ بچیں گے اور کیوں بچیں گے؟ جلدی بتائیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں۔ تبھی وہ لوگ جو کہ قرآن کے ساتھ غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، تو وہ اس کی چاند میڈم آپ اگر یہ بات کہہ رہی ہیں نا تو یہ بات پوری طرح ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن جو کہتا ہے وہ کہیں، وہ جو اللہ کے بندے بنیں گے وہ بچیں گے اس سے۔ قرآن و سنت تو آج کتنے لوگوں، مجھے یہ بتائیں، مدارس کو دیکھ لیں، علماء کو دیکھ لیں، کیا یہ سارے لوگ شیطان سے بچے ہوئے ہیں؟ بتائیں مجھے، بالکل بتائیں بھی نا۔ نہیں سر۔ جو اللہ کا بندہ بنے گا دنیا میں، اللہ کا بندہ وہ ہوگا جو اللہ کا غلام ہوگا۔ اللہ کا غلام وہ ہوگا جو ہر قسم کے شیطانوں سے بچ کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع کرے گا۔ بات کچھ سمجھ آئی ہے نہیں آپ کو؟ بات قرآن کی زبان میں کریں، اپنے طرف سے ہم چیزیں گھڑ کے نہ لگائیں۔ تو جو جن کا یہاں شیطان خود اعتراف کرے گے، کچھ کم لوگ ہیں جو میرے سے بچ کے جائیں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کرے مخلصین، جو اللہ کے مخلص بندے ہوں گے، جو ہر کام میں کسی اور کی بات مانیں گے نہ سنیں گے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، ججز کو دیکھ لیں، آپ اپنے لوگوں کے اداروں کے سربراہوں کو دیکھ لیں۔ تو بات یہ ہے، یہ آیتیں ایسی نہیں ہیں۔ آپ سوچیں کہ ایک طرف شیطان کا عزم دیکھیں کہ کس قدر وہ دشمن ہے انسان کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت بھی دے دی، لیکن وہ خود مانتا ہے، اور اللہ بھی دوسری جگہ کہتا ہے کہ اس کا اللہ کے بندوں پر کوئی زور نہیں ہے۔ تو اگر ہم شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ اللہ کے بندے بنے سر، اللہ سے رجوع کریں۔ عباد اللہ بن جائیں گے، عباد اللہ، یہ ہوئی نا بات، عباد اللہ بن جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں۔ آج مجھے یہ بتائیں کتنے % لوگ عباد اللہ ہیں؟ بتائیں نا، آپ اپنے آپ کو شامل کر کے دیکھ لیں۔ بہت قلیل ہے سر، قلیل۔ بہت قلیل ہیں، بہت قلیل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رب نے شیطان سے بچنے کا ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو پڑھیں، سمجھیں۔ اچھا، یہ کل تفصیل سے باتیں ہوں گی۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے 61 اور 62 پڑھی ہے، اس میں آپ کے لیے اور میرے لیے کیا میسج ہے؟ جلدی بتائیں۔ یہی ہے کہ سر شیطان کے ہتھ کنڈوں سے خبردار رہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے بنیں، اللہ کے اللہ کی بندے اطاعت بن کریں۔ جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، عباد اللہ بن جائیں، شیطان سے بچ جائیں گے۔ جو شیطان کے پیچھے چلے گا، شیطان خود بھی جہنم میں جائے گا اور ان سب لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ اور وہاں جو تقریر کرے گا وہ آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے، قرآن کی آیاتیں ہیں، پڑھیں ذرا۔ تو جوش حسد میں اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے مہلت عنایت کر دی۔ حکمت میں نے بتا دی آپ کو کہ اللہ نے مہلت اس لیے دی کہ دنیا امتحان تھی، تو کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے۔ ایک طرف رب العالمین خود ہیں، انہوں نے انسانوں کے لیے کتابیں اور انبیاء بھیج دیے ہدایت کے لیے، اور شیطان کو چھوٹ دے دی۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ وہ گمراہ کرنے کا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے۔ اب بندہ اب اس سے بچتا ہے، کیسے بچتا ہے، اس کی سارے طریقے بتا دیے۔ ہینڈ آؤٹ آپ میں نے آپ کو بھیج دیا، کل انشاءاللہ اس میں بات ہوگی۔ آپ ذرا آیت 63 میں آئیں۔ سبحان سر اللہ سر بحمدہ۔ ایک اس میں ذرا سر میں وضاحت چاہ رہا تھا، اجازت ہو فرمائیں۔ تو۔ یہ سجدہ کا حکم تو اللہ نے فرشتوں اور شیطان کو دیا تھا غالباً۔ اب شیطان نے دشمنی صرف انسان سے کی، یعنی وہ جس کو کرنا تھا،
اب سجدہ تو فرشتوں نے بھی انسان کو کیا، تو سمجھ نہیں آتی اس نے دشمنی فرشتوں سے نہیں اٹھائی کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کا کہیں ذکر آ نہیں رہا ہے، حالانکہ وہ بھی بظاہر تو اس کے دشمن بن جانے چاہیے کیونکہ وہ بھی انسان یا اللہ کی حکم مان رہے تھے۔ تو اگر کوئی اس میں بات ہو سکتی ہے تو مہربانی ہے کہ ان کو کیوں نہیں گمراہ کرتا ہے۔ سر آپ بڑے غور سے سنیں، شیطان بڑا زیرک اور بڑا پکا مومن ہے، اس کو پتہ ہے کہ جو فرشتے ہیں ان میں یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ برائی کریں، وہ صرف اللہ کے احکام ماننے کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ اس کو یہ پتہ ہے، اس لیے اس کو یہ پتہ تھا کہ اختیار مجھے بھی ہے اور انسانوں کو بھی ہے، اور کیونکہ جھگڑا انسان کے سجدے کی وجہ سے آیا تھا تو اس نے اللہ سے وہی چیز مانگی کہ اس نے فرشتوں کا نہیں مانگا، کیونکہ اس کو پتہ ہے فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں جو نیکی ہی کرنے والے ہیں، اور اس کا جھگڑا انسانوں کے ساتھ تھا۔ انسانوں کے بارے میں اس نے اللہ سے مہلت مانگ لی، کیوں کہ اس کو پتہ تھا کہ یہ ان کو میں برگلا سکتا ہوں، یہ برائی بھی کر سکتے ہیں، نیکی بھی کر سکتے ہیں، اختیار اللہ نے دے دیا ہے، اس لیے وہ انسانوں کے بارے میں اس نے اجازت مانگی اور جزاک فرشتے اللہ۔ کے بارے میں نہیں مانگی۔ اچھا، اب ذرا اللہ کا غضب دیکھیں، جب کوئی انسان یا شیطان، چاہے وہ جن ہو یا انسان ہو، جب وہ اللہ کی نافرمانی شیطان کی طرح کرتا ہے تو اللہ کا غضب کیسے بھڑکتا ہے۔ اس کا اللہ کے غضب کا اظہار آیت 63 میں ہو رہا ہے، بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اذهب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا دفع ہو جا، فمن تابعک منہم، جو بھی انسانوں میں سے تمہاری اتباع کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور سزا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ ہے نافرمانوں کا انجام جو اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ کتنا بڑی وارننگ ہے رب کی طرف سے، شیطان کے پیچھے چلنے والا وہ ضرور جہنم میں جائے گا، اور یہ اس کو بھرپور اس کا بدلہ ملے گا جو شیطان کی اس نے پیروی کی ہے، اللہ کی چھوڑ کر اللہ کی پیروی کرنی چاہیے تھی اس کو۔ تو یہ جو جزا موفورہ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جزا میں کوئی کسر نہیں رہ جائے گی، ایسا بدلہ ملے گا جو پورا پورا نافرمانی کا بدلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو محفوظ رکھے شیطان کی چالوں سے، شیطان کے ورغلانے سے، شیطان کی گمراہی سے، اور ہمیشہ ہم پوری زندگی اللہ کے بندے بن کر گزاریں۔ آمین ثم آمین سر۔ آیت 63 تک کوئی سوال؟ اب آ جائیے آیت 64 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے، گمراہ کر لے۔ اچھا، یہاں جو صوت کا لفظ آیا ہے نا، ذرا پلیز سیما صاحبہ اپنا موبائل وہ اپنا مائک بند کریں۔ اچھا، استفزاز کا معنی ہے گھبرا دینے اور پریشان کر دینے میں۔ صوت سے مراد شور و غوغا، ہنگامہ اور پروپیگنڈا ہے۔ اچھا، میں اب اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے جو وہ کہ تو کر لے جو کچھ اپنی دعوت کے ذریعے سے۔ اب یہ جو اس کا یہ جو سلسلہ ہے اس کی گمراہی کا، وہ ہے گانا بجانا، ڈھول ڈھمکے، ایسی محفلیں، شراب و کباب کی محفلیں، یہ ساری اسی کیٹیگری میں آتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نمبر 1۔ نمبر 2، وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ،
اور اپنے سوار اور اپنے پیادے چڑھا لہا ان پر. کیا مطلب؟ کہ جتنے بھی تو ٹیکٹکس استعمال کر سکتا ہے نا، آج آپ کے پاس سامنے ہے، یہ اس زمانے میں نہیں تھے. یہ جو لیپ ٹاپ، یہ جو آپ کا موبائل ہے، یہ جو آپ کے دیگر انٹرٹینمنٹ کے آج جدید سامان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ شیطان سے کہتا ہے تو ان سب کا بھرپور استعمال کر لے. یہ دوسری چیز. تیسری چیز وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اولاد، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجہ لگا، یعنی تو شریک کر، مشرک بنا ان کو. کہ اللہ بیٹا دیتا ہے تو نام لکھتے ہیں پیراں دتا. تو اللہ کے جتنا بھی تم ان کو مشرک بنا سکتے ہو، پوری کوشش کرو، کر لو. اللہ کا چیلنج دیکھیں. پہلی بات بتائی کہ تو جتنے بھی ہتھیار ہیں آواز کے وہ استعمال کر لے، تو جتنی کوششیں چاہے پیادے اور سوار جو بھی استعمال کر کے ان کو گمراہ کر لے. تیسری بات، ان کو مال اور اولاد میں شریک بنا. وعدہم، اور ان کو جھوٹے وعدے کر. وعد کا مطلب ہم کہ ان کو وعدے دے. کیا مطلب ہے؟ یعنی جھوٹے. شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں کیونکہ آگے آ گیا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. ذرا کمال دیکھیں، اتنے مختصر سی آیت میں شیطان کے وہ سارے ہتھ کنڈے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے جو وہ استعمال کر رہا ہے، کرتا ہے، کرے گا قیامت تک. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو یہ شیطانی فتنوں کی گونا گونی ہے. پہلا جو ہے حصہ وہ یہ ہے کہ شور و غوغا، نعرے، ہنگامے، ریڈیو، سینما، ٹی وی، جلسے، جلوس، تقریریں، اعلانات، اخبارات، رسائل، اس قبیل کی ساری چیزیں سے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ شیطان اٹھا لے، اور جن کے قدم اکھاڑ سکتا ہے اکھاڑ لے. ایک بات اللہ نے. دوسری بات فرمائی وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ، یعنی سواروں کی جماعت اور رجل پیدوں کی ٹولی، یعنی اپنے لشکر ضلالت کے سواروں پیادوں کو بھی چڑھا لا. اور اس طرح بھی کہ اگر تیرا بس چلے تو ان کو ایمان سے پھیرنے کی کوشش کر کے دیکھ. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اصطلاح میں وہ ساری کوششیں آ گئی. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کرنا ہے کر لے، جو تیرے بس میں تو کر لے، تیرے وعدے سب جھوٹ ہیں. انسان کو پھانستا ہے نا، اور خوب اس کو چکر دے کر ایک کام کرا دیتا ہے، پھر کھڑا ہو کے ہنستا ہے کہ اب میں کامیاب ہو گیا، یہ جہنم میں جائے گا. آخری بات اور آخری آیت اس ٹاپک پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا. اچھا، اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا؟ جلدی بتائیں. اب بڑے غور سے سنیے اور بات کو سمجھیے. بات یہ ہے کہ شیطان صرف آپ کو جھانسے دے سکتا ہے، وعدے جھوٹے کر سکتا ہے، آپ کو سبز باغ دکھا سکتا ہے، لیکن زبردستی پکڑ کے آپ کو اس راستہ گمراہی پر نہیں چلا سکتا. اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. طاقت اس کے پاس صرف اگر ہے آپشن تو وہ وعدے جھوٹے، خوب سبز باغ دکھانا، آپ کو گمراہی کے لیے ہر کنڈا استعمال کرنا، لیکن زبردستی آپ کو پکڑ کے اس راستے پہ نہیں چلا سکتا. یہ یاد رکھیں، یہ طاقت اللہ نے اس کو نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ترغیب اور پرسویڈ کرنے کی طاقت دی ہے، اور اس کے لیے وہ آپ کے دل اور وسوسوں اور خیالات تک اس کی ایکسیس ہے. یہ بات نوٹ کریں. سر جی وہ ہمیں اکساتا ہے اور ہم پھر خود چل پڑتے ہیں اس کو پکڑ کے.
ہاں لیکن قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے میڈم؟ آپ تو قرآن کی طالب علم ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مومن ہوتا ہے نا، جو ہی اس کے دل میں برا خیال آتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ وسوسہ شیطان کا ہے، وہ چونک جاتا ہے. بے شک. کل میں آیتیں قرآن کی بتاؤں گا آپ کو. اگر ہم واقعتاً اللہ کے بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً اس بندے کو فوراً چونک جاتا ہے، یہ شیطان ہے جو میرے دل میں بری بات ڈال رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کی بات ڈال رہا ہے، یہ شیطان ہے. وہ الرٹ ہو جاتا ہے، چونک، اور فوراً کہتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو اپنا ایسا بندہ بنا. انسان جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو شیطان کو سب سے زیادہ دنیا میں تکلیف ہوتی ہے اس وقت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جب بھی قرآن پڑھو تو سب سے پہلے تعوذ پڑھ لیا کرو تاکہ اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، شیطان تمہیں روک نہ سکے. یہ شیطان اتنا بڑا دشمن ہے. کل آپ کو ہینڈ آؤٹ آج پڑھیں گے تو آپ کو پوری طرح بات سمجھ میں آ جائے گی. سر یہ بھی تو ہے نا کہ یہ جتنی بھی برائیاں ہیں ان کو بہت مزین کر کے بہترین سے کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے. بھائی ابھی تو آیت آپ نے پڑھی ہے کہ جو مرضی ہے کر لے. یہ اس کا ایک طریقہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ خوب. اچھا مجھے مثال دیجئے کیسے مزین کر کے دکھاتا ہے؟ چلیں مثال دیں آپ. سر ہر برائی میں آتا ہے. آپ سے میں مثال مانگ رہا ہوں، آپ ہر برائی کی بات کر رہے ہیں. سر جنت کا راستہ وہ مشکل بنا دیتا ہے اور سر دوزخ کا راستہ آسان دکھاتا ہے. سر جیسے یہ آج کل کے جو ماڈرن کپڑے ہیں تو وہ بھائی تم تو ان میں بڑی اچھی لگ رہی ہو، یہ دیکھو برقعے والی کیا گٹیا لگ رہی ہے، اور تم تو اتنی اچھی لگ رہی ہو اس طرح کے کپڑوں میں، آدھے کپڑوں میں. تو وہ مزین کرتا ہے، ان چیزوں کو خوبصورت بناتا ہے کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو. یہ آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے. میں ذرا اسی مثال کو صحیح الفاظ میں بیان کرتا ہوں. جب کوئی خاتون بے پردہ نکلتی ہے اکڑ کے اور خوب میک اپ کر کے نکلتی ہے تو شیطان اسے کہتا ہے، کیسے مزین کا کہتا ہے، تو بڑی بہادر ہے، تو نے یہ جو کام کیا ہے، یہ عورت جو پردے میں برقعے میں ہے یہ کر سکتی ہے، یہ تو بڑی بزدل ہے، تو بڑی ہی کمال کی عورت ہے، تو نے دنیا میں اپنا بتا دیا کہ تو کتنی بہادر ہے. اور وہ شیطان ایسا اس کو نشہ چڑھاتا ہے کہ وہ دن بدن اس میں آگے ہی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ ایک مثال ہے جو بڑی واضح ہے، آپ روز دیکھتے ہیں. یہ ہے کہ انسان کو کس طرح وہ خوبصورت بنا کے چیزیں دکھاتا ہے. پھر وہ شخص چلتے چلتے خود شیطان بن جاتا ہے، اس لیے کہ اب وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو شیطان. وہ کہتا ہے اب اس کو چھوڑو، یہ تو میرا کام کر رہا ہے، اب گھیرو دوسری کے لیے. اور تو شیطان بہت چلاک اور بہت عیار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے اس کو وہاں تک ایکسیس دی ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں بار بار خیال ڈالتا ہے برے. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے، اب میری بات سن لیں پہلے. آپ جب نماز پڑھتے ہیں کیسے کیسے آپ کو خیال آتے ہیں؟ کون ہے یہ جو وسوسے اس وقت جب آپ اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کو یہ آپ کے ایسے ایسے خیالات جس میں آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے، یہ کون کر رہا ہے؟ شیطان سر. یہ ہے مثالیں شیطان کی، یہ ہے سمجھیں. اس وقت اگر میں چوکنا ہو جاؤں اور میں کہوں کہ میں بدبخت دل میں کہوں کہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، مجھے اللہ سے لو لگانی ہے، جا دفع ہو جا. تو دیکھیں اس کے ہتھ کنڈوں سے اچھی طرح واقفیت حاصل کریں. صرف آیتیں پڑھ لینا نہیں، آیتیں پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کر کے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کا اصلاحی پروگرام جو ہے کتنا افیکٹو ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا تھا. اسی نے بندے کو پیدا کیا، وہی انسان کے وسوسوں سے واقف ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے آیت میں دیکھیں کتنی پیاری باتیں ہیں، کاش ہم ان پہ ذرا غور کریں.
पहले तो कहा ना कि इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, फिर फरमाया व कफा बिरब्बिका वकीला, और तवक्कल और कारसाजी के लिए तेरा रब काफी है। ये शैतान से बचना नहीं, हर किस्म के फितनों से बचने के लिए जो कारसाज है, जो उनको बचा सकता है, वो उसकी पनाह में जाए, वो अल्लाह ताला है। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो। सर ये मैं ये कहना चाह रही थी कि, और ये देखिए इस कदर मरदूद है, इसने लास्ट में अपने ऊपर बात आने भी नहीं देनी कि ये मेरी वजह से सब कुछ किया और तुम जहन्नम की तरफ जा रहे हो। शैतान जो है, जी जी, मतलब उसने फिर लास्ट में जब फैसला होगा, जब फैसले का दिन होगा, तो उसने तो अपने ऊपर कोई बात आने भी नहीं देनी वो कि भाई ये मेरी वजह से सारे लोग ये जो है जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। जो बात वो कहेगा उसमें वजन है या नहीं, ये बताएं। और उसमें वजन है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसको इख्तियार दिया नहीं था उसने जो बात जबरदस्ती। कह रहा है वो बिल्कुल बरहक कह रहा है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ दावत दी थी, जी मेरा कोई जोर तो नहीं था ना कि मैंने आपको पकड़े कहा कि करो नहीं तो मैं तुम्हें कत्ल करता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है सर। दुनिया के सर शैतान कहते हैं, दुनिया के शैतान कहते हैं अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे, मैं तुम्हारे बच्चों को उठा लूंगा, मैं फलान करूंगा। शैतान के पास कोई ऐसा जोर नहीं है? नहीं है सर। सर मगर मोमिनों के लिए तो वे बहुत बेहतरीन बात है ना, वकफा बिरब्बिका वकीला। ये उस मोमिन के लिए जिसका ये तवक्कुल और यकीन हो। हम ऐसे मोमिन हैं कि जबान से दावे करते हैं कि हम अल्लाह को रब मानते हैं, लेकिन अमलन हम वो काम नहीं करते। यही सर हम सबसे बड़ा अलमिया आज यही है कि दावे कुछ हैं मोमिनाना और काम काफिराना है। सर हमें ये बात भी समझाई जाती है कि जिस तरह दाएं बाएं आगे पीछे से, तो सर हमें बताते हैं कि ऊपर और नीचे से शैतान नहीं आ सकता, यानी दुआ और सिजदा। नीचे से सिजदे के जरिए यानी जो अल्लाह की तरफ रुजू करे, यानी शैतान उसको नहीं हरा सकता। ये दो चीजें हैं, ऊपर नीचे से शैतान नहीं आ सकता। ये आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से वो हमें वो करेगा, भड़काएगा ना। देखें, ये जो आपसे कहते हैं ना ऊपर नीचे से नहीं आ सकता, शैतान हर तरफ से हमला करता है, हर तरफ से, और बचता वो है। ये जो आप अल्फाज कह रहे हैं ना कि नहीं हम अगर अल्लाह ताला, नहीं, हम अल्लाह के बंदे बन जाएं, ये सिर्फ ऐसा अज़म कि मैंने शैतान की बात को जूते की नोक पे रखता हूं, मैं अल्लाह की हर बात का पूरी तरह, वो मेरा मालिक, खालिक, राज़िक, हाकिम है, जब मैं उसकी पाबंदियां करूंगा तो फिर मैं शैतान से बचूंगा। दावों से नहीं बचता कोई। आज मुसलमान दावे कर रहे हैं, कुरान पढ़ते नहीं है, कुरान समझते नहीं है, कुरान पे गौर व फिक्र नहीं करते, और असल ईमान पक्का होता है तिलावत आयात से। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। कुरान पढ़ेंगे, कुरान समझेंगे, कुरान पे गौर व फिक्र करेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो आपका ईमान ऐसा पक्का हो जाएगा कि कोई इंसान जिन हो या शैतान जिन हो, उसकी बात कभी हम पर असर नहीं करेगी। पहले शर्त यह है कि अल्लाह के बंदे बन जाओ, दावे ना करो। बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर। आपसे गुजारिश ये है कि ये जो हैंडआउट आपको मैंने भेजा है, आप बड़े गौर से पढ़ें और कल मुझे बताएं इसमें अगर कोई कमी कोताही है। कल मैंने आपको ये पढ़ाना है ताकि हम अपने इस दुश्मन से पूरी तरह होशियार रहें, इसकी चालों में, इसके असकंडों में हम ना आए। पूरी तरह वहाँ वज़ाहत से बता दिया गया कि इसके हथकंडे क्या हैं और मोमिन उनसे बचने के लिए मोमिन के पास क्या हथियार होने चाहिए। तो आज आगे नहीं पढ़ते, अगरचे टाइम है, सवाल हैं तो ज़रूर करें। कल इस शैतान के बारे में पूरी तफसील से पढ़ के इंशाल्लाह फिर आगे चलेंगे। सर ये जो भी एक बहन ने बात की, ये
کہ شیطان جب فیصلے کا دن ہوگا تو آخر میں مکر جائے گا کہ میں نے تو مطلب اس کے پاس اختیار نہیں ہے. تو میرے ذہن میں وہ غزوہ بدر کی مثال آئی ہے کہ جب دار الندوہ میں یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے تو یہ ایک قبیلے کے سردار کے روپ میں آیا اور بہکاتے ہوئے جب میدان جنگ تک گیا اور وہاں پر اس نے فرشتوں کی فوج دیکھی تو وہ بھی تو سر ہم سورہ انفال میں یہی الفاظ پڑھتے ہیں نا کہ جب انہوں نے کہا اس کو کہ تم کہاں بھاگ رہے ہو چھوڑ کر تو اس نے کہا بے شک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. اب یہ اس نے بلا کیوں کہا؟ آپ دیکھیں، پہلے بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو شیطان کے فتنوں سے بچایا. لیکن شیطان نے کمال یہ کیا کہ وہ قریش مکہ کے ساتھ اس شکل میں آیا جو ان کا حلیف قبیلہ تھا، تاکہ ان کو خوب جوش دلائے اور وہ اس جرم کو ضرور کریں جو ان کو جس کے لیے وہ جا رہے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس نے کس کو دیکھا، کیوں دیکھا، اور کیا وجہ تھی کہ جب آپ سے کوئی سوال کرے مثلاً کہ بھائی یہ شیطان نے کیوں یہ کہا، کہ فوراً کہتا ہے کہ نہیں میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. اس لیے سر یہ فرشتوں کو دیکھ فرشتے سکتا اتر رہے تھے تھا. مدد کے پلیز لیے. آپ جس سے میں نے سوال کیا اس کو جواب دینے دیں. سر مطلب اس کے پاس تو یہ اختیار تھا، یہ فرشتوں کو دیکھ سکتا تھا، طاقت تھی، لیکن انسان تو نہیں دیکھ سکتے تھے. تو اس نے جب فرشتوں کی فوج اترتے ہوئے دیکھی آسمان سے تو پھر اس نے کیونکہ یہ ظاہر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اس کا وہ نہیں اسے اب آپ چیلنج ضرور. بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ انسان نہیں دیکھ سکتا فرشتوں کو، جن دیکھ سکتے ہیں، ان میں یہ صلاحیت ہے. تو اس نے دیکھا کہ جو میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں یہ تو اس جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ اللہ کی فوج بھی آ رہی ہے فرشتوں کی، تو فرشتے تو ان کو تہس نہس کر دیں گے، اس لیے وہ بھاگا وہاں سے. سر میں مطلب لیکن یہی جیسے بھی آپ انہوں نے مہربانی کریں، یہ سنی سنائی باتوں پہ کم یقین کریں. پورا قرآن سے اس کو ڈاکومنٹ کر دیا گیا ہے، جو ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس پہنچا نا شیطان پہ، اس کو پورے کو پڑھیں، سمجھیں. کوئی چیز کلیئر نہیں ہے سوال کریں. موبائل نمبر میرا آپ کے پاس ہے، پھر لکھوا دیتا ہوں 033352189114. تو آپ جب بھی کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو اصل میں اس کو الگ سے پھر ایک لیکچر رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ ہم اپنے اس ازلی دشمن سے پوری طرح ہوشیار ہو جائیں. ہم بھی، ہماری اولادیں بھی، دوست احباب بھی. اس کو خوب شیئر کیجئے. انشاءاللہ یہ ڈاکومنٹ لوگوں کو بہت کچھ بتائے گا کہ شیطان کیسا دشمن ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ساری تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں. انشاءاللہ. سر ذرا اس کی جو ہے نا یہ جو ابھی آیات بیان کی ہے نا کہ آوازوں سے بہکا لے گا اور فوجیوں کے سوار، سر اس کی تھوڑی سی پھر بتا دیں تو یعنی کوئی مثال دے دے قرآن ہمیں، یعنی جو یہ چیزیں بتا رہا ہے تو یہ یعنی کیا مثالیں ہیں، تھوڑی تفصیل سے بتا دیں. آپ مجھے یہ بتائیں، وہ جو آواز کا جادو ہے، وہ گانا بجانا، مکس گیدرنگ، عورتوں سے یہ کہنا کہ آپ کی آواز تو کمال کی ہے، نعوذ باللہ، مردوں کی اس کی غیر محرم مردوں کی اس کی تعریف کرنا، یہ ساری وہ نہیں ہے تو اور کیا ہے مجھے بتائیں نا. یہ جو آپ آج دیکھ رہے ہیں معاشرے میں جدیدیت، کہ آپ نے عورتیں مردوں نے اکٹھا بیٹھنا ہے، ہنسنا، گپیں لگانا ہے. موبائل پہ آپ کوئی بھی پروگرام کھولیں کہ دیکھنا چاہیں کہ میں دنیا کی ذرا صورتحال دیکھ لوں، کتنے گندے فوٹو آپ کے سامنے آتے ہیں. یہ سارے شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ گمراہ کرنے کے لیے ہتھ کنڈے ہیں. یہ تو ہیں وہ جو انسان شیطان کے ان ہتھ کنڈوں سے جو اس کی آواز اور دعوت ہے اس کے لیے استعمال کرتا ہے. اس کے بعد جو دوسری بات آپ نے دیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان سے کہ ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا. یہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ محاورہ ہے کہ جب انسان کوئی کسر نہ چھوڑے اس کو گمراہ کرنے کے لیے، ہر ترکیب، ہر جو ہتھ کنڈا ہے وہ استعمال کرے.
آپ نہیں دیکھتے کہ کس قدر آج ہماری زندگی جو ہے وہ اتنی ڈیریل ہو چکی ہے. بھائی اصل زندگی، اصل ضروریات انسان کی بڑی تھوڑی ہیں، ہم نے بڑھا کے اور اس قدر زیادہ کر دی ہیں کہ شیطان اب ہماری زندگی ادھوری رہ جاتی ہے اگر ہم ان تعیشات کے بغیر رہیں. یہ تعیشات جو ہیں ان کا عادی ہو جانا یہ ایک ایسا شیطانی فعل ہے کہ میں اب جب تک مجھے اے سی کا کمرہ نہ ہو مجھے نیند نہیں آتی، میرے بچے نہیں سو سکتے، چاہے اور جب تک ہیٹر نہ ہو تو میں بھائی اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل ویدر رکھے ہیں ایکسٹریم میں ضرور آپ استعمال کریں یہاں، لیکن نارمل ویدرز میں بھی انسان جو ہے وہ ایک طرف اوپر رضائی کر کے اور اے سی چلایا ہوا. یار یہ بھی کوئی ڈھنگ ہے کام کرنے کا؟ صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. لہذا ہر وہ چیز جو انسان کی گمراہی کا سبب بنتی ہے، چاہے وہ رذائل کو اختیار کرنا ہو یا فضائل کو چھوڑنا ہو، فضائل اخلاق کو، چاہے وہ نمازوں، روزے، حج، زکوٰۃ جو فقہی عبادات ہیں ان میں سستی اور نرمی ہو، یہ سارے شیطانی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے ہیں، اس کے وسوسوں کی وجہ سے. اور یہی وہ چیزیں جو اس آیت میں ذکر ہے. بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سر بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی، جزاک اللہ سر. اگر اور کوئی سوال نہیں ہے تو ذرا کل پڑھ کے آئیں اور اپنے سوال تیار کر کے لائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس کے نظام کو، اس کے تعلیمات اور ہدایات اور واقعات کو برحق یقین کرنے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہم اسی قرآن کی رہنمائی میں جئیں، اسی کی اینڈ پر مریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری نجات ہو. اور ہمارے اعمال کا نمونہ جو ہے وہ ہمارے سامنے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا ہے، اسی نمونے کو ہم نمونہ سامنے رکھ کے کریں. آمین ثم آمین سر. آمین ثم اللہ آمین. پاک ہم سب کو جو ربنا آپ سے تقبل جڑے ہوئے منا ہیں اور جو بھی انك دنیا انت کے السميع مسلمان ہیں سب العليم کو وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سیرت